بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 صدیاں بیت گئی، شبیر کا چرچا باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئی، شبیر کا چرچا باقی ہے۔ قرآن اب تک بول رہا ہے، خانہ کعبہ باقی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذالک هو الفوز الکبیر۔ صلوات الشافعی۔ ربط قصیدے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کروں، تیرا نام ہی ایسا ہے۔ کیسا ہے نام؟ دیکھیے، نام علی کے معنی اگر آپ لغت میں دیکھیں تو نام علی کے معنی ہے بلند، عرفہ، اعلیٰ، لیکن میں ان معنوں کو نہیں مانتا۔ اس لیے نہیں مانتا کہ اس فرش سے یہ ممبر بلند، ممبر سے یہ مائک بلند، مائک سے میں بلند، مجھ سے یہ پنکھے بلند، اس سے یہ چھت بلند، ان تمام پہ بلند کا اطلاق ہو رہا ہے۔ تو علی کے معنی بلند اس لیے نہیں ہو سکتے کہ علی کا کوئی برابر ہے ہی نہیں، لہذا علی اسے کہتے ہیں جس کے کوئی برابر نہ ہو، جو سب سے اعلیٰ ہو، سب سے بلند ہو۔ اچھا، نام علی کی ایک خصوصیت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیے، جب نیسا کا خطرہ کسی سیپی میں آتا ہے تو موتی بنتا ہے، اور سانپ کے منہ میں آتا ہے تو زہر بنتا ہے۔ جب ایک قطرے میں دو خصوصیتیں ہیں تو نام علی میں بھی یقیناً دو خصوصیتیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے جب مومن کے کان سے ٹکراتا ہے تو چہرے کو جلا دیتا ہے، اور منافق کے کان سے ٹکراتا ہے تو چہرے کو جلا دیتا ہے۔ صلوات الشافعی محمد۔ دیکھیے، اللہ کے 99 نام کہے جاتے ہیں، یوں تو ہزاروں نام ہیں۔ آپ اگر جوشن کبیر پڑھیں تو اس میں آپ کو
999 نام تو وہاں ملیں گے، لیکن ان تمام اسماء صفاتی میں پروردگار عالم نے سب سے پہلے اپنے لیے جس نام کا انتخاب کیا وہ نام علی تھا۔ اللہ کا انتخاب سب سے پہلے نام علی، اس لیے کہ علی کے معنی ہیں جس میں علو ہو۔ اب کوئی صفت اگر لے لیں آپ، جیسے رحم ہے، کرم ہے، اگر اس میں علو ہو تو وہ اس کے شایان شان ہے۔ ہر نام اس کے شایان شان اس وقت ہوتا ہے جب صفت معراج پر چلی جائے، لہذا پروردگار عالم نے ان تمام پر جو حاوی نام تھا نام علی اپنایا۔ دیکھیے کسی شے کے 4 نام ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مجھے پیاس لگے، اگر میں پانی 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 کہتا جاؤں پیاس نہیں بجھے گی، یہ نام صوتی ہے۔ اگر میں لکھتا چلا جاؤں کاغذ پہ پانی 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 پیاس نہیں بجھے گی، یہ نام مکتوبی ہے، تحریری ہے۔ اگر تصور میں سوچوں کہ ہاتھ میں گلاس ہے پانی پی رہا ہوں، پیاس نہیں بجھے گی جب تک کہ حقیقی پانی نہ آ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ نام وہاں کام آتا ہے جہاں حقیقت آ جائے، لیکن ایک نام علی ایسا ہے کہ اگر کوئی گرتا ہوا یا علی کہہ دے تو سنبھل جاتا ہے۔ اگر کاغذ پر علی لکھ کے ڈرتے ہوئے بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو بچہ ڈرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تصور میں اگر علی علی کیا جائے تو عبادت ہو جاتی ہے، اور اگر حقیقتاً علی آ جائے تو انبیاء کو سہارا مل جاتا ہے۔ صلوات ارشاد فرمائیں محمد۔ دیکھیے نام علی کی ایک خصوصیت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، عین کے ابجد کے حساب سے 70 اعداد ہوتے ہیں اور کن کے بھی 70 اعداد ہیں۔ کن کے 70 اعداد ہیں۔ معلوم ہوا مولا کائنات کا ارشاد ہے انا الامر بین الکاف والنون، کاف اور نون کے درمیان جو امر ہے وہ میری ذات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ علی کی عین کن کی مظہر ہے، اور اسی لیے تو کن اللہ نہیں کہتا، اگر اللہ کہہ دے تو اللہ نہیں رہتا، اس لیے کہ کسی آواز کے نکلنے کے لیے ارتعاش چاہیے، اور ارتعاش کے لیے مادیت چاہیے، لہذا پروردگار عالم اللہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ یہ کون کہے گا؟ اس کا مظہر کہے گا جو لسان اللہ ہے، جو لسان اللہ ہے۔ تو کن علی کی زبان سے جاری ہوتا ہے، آدم بنتے ہیں، عیسیٰ بنتے ہیں، کائنات بنتی ہے۔ یہی نہیں، 8ویں امام علیہ السلام نے قالین کے شعر کو کن اسدا کہہ کے بتایا کہ دیکھو کن ہماری زبان سے جاری ہوتا ہے تو شیشہ اشیاء بنتی ہے۔ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک بات اور عرض کر دوں، ایک مرتبہ سلمان جاتے ہیں مولائے کائنات کو سجدے میں دیکھتے ہیں، مولائے کائنات ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے مالک تجھے واسطہ رسول اللہ کا۔ جب یہ سنتے ہیں تو فوراً دوڑتے ہوئے رسول کے پاس جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کا مشکل کشا آپ کے نام کا واسطہ دے رہا ہے۔ لیکن جب آپ پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسالت مآب سجدے میں ہے اور علی کے نام کا واسطہ دے رہے ہیں۔ اب پریشان سلمان کہ وہاں جاؤں
تو محمد کے نام کا واسطہ ہے، یہاں آؤں تو علی کے نام کا واسطہ ہے، انتظار کرنے لگتے ہیں۔ رسالت مآب جیسے ہی سجدہ تمام کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں سلمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، محمد ہو یا علی ہو، ہم سب کلونا محمد، ہم سارے محمد ہیں۔ نہیں میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ سارے علی ہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جس وقت شیطان نے انکار کیا تھا سجدہ کرنے سے تو پوچھا تھا پروردگار عالم نے ام کنت من العالین، کیا تو آلین سے ہو گیا ہے؟ اور آلین ہے علی کی جمع، تو معلوم ہوا کہ اللہ ایک علی کی بات نہیں کر رہا ہے، پوچھا ہے کیا تو 14 میں سے کوئی ہو گیا تھا جو سجدہ نہیں کر رہا تھا؟ تو معلوم ہوا کہ 14 ہستیاں تھیں جو آدم کو سجدہ کرنے سے بچی ہوئی تھی، انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، یہ 14 ہستیاں تھیں۔ ابھی میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ فاطر کی 32ویں آیت ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے جسے چن لیا انہیں کتاب کا وارث بنایا۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم بتاتا ہے کہ بندوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جو ظالم لنفسہ ہی ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، دوسرے وہ جو مختصر درمیانی راستہ اختیار کرنے والے، اور تیسرے سابقون بالخیرات باذن اللہ، وہ جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں اللہ کے اذن سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ظالم لنفسہ ہی جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہے وہ قرآن کا وارث نہیں ہو سکتا، اور نہیں درمیانی راہ چلنے والا وارث ہو سکتا ہے۔ اب وارث وہی ہوگا جس کا کردار قرآن کے احکام کے مطابق ہو، زندگی کے ہر دور میں، چاہے بچہ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، ہر دور میں جس کا کردار مطابق قرآن ہو وہ وارث کتاب ہو سکتا ہے۔ ایک آسان مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وارث اور ورثے کا رشتہ۔ دیکھیے اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے گھر ہیں، گاڑیاں ہیں، کتابیں ہیں، فرنیچر ہے، ساری چیزیں جو اثاثہ ہے یہ سارا ورثہ ہے، لیکن یہ سارے صامت ہیں۔ گاڑیاں بولتی نہیں، فرنیچر بولتا نہیں، گھر بولتا نہیں، جتنی چیزیں ہیں یہ سب صامت ہیں جو بولتی نہیں۔ یہ ورثہ تقسیم ہوگا اس کی اولاد میں، اولاد ہے بولنے والی، ناطق، تو معلوم ہوا کہ جو صامت ہوتا ہے وہ ورثہ ہوتا ہے، جو ناطق ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے۔ اب رسالت مآب نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ اصول کیا قرار پایا؟ صامت ورثہ، ناطق وارث۔ اب یہاں کتاب صامت ہے لہذا قرآن ورثہ ہوگا، اہل بیت ناطق ہے، اہل بیت وارث ہوں گے۔ صلوات شرفانہ ہو جائے۔ تو جو ناطق ہے وہ وارث ہوں گے اور جو صامت ہے وہ ورثہ ہوگا۔ دیکھیے ورثہ، ایک بادشاہ کا اگر گھر دیکھیں آپ، محل دیکھیں تو انتہائی سجا سجایا بہت قیمتی ہوگا، اور کسی غریب کا گھر دیکھیں آپ تو اس میں وہ بات نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا ورثہ وارث کی صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے، ورثہ وارث کی صلاحیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اب قرآن جتنا بلند ہے وارث اتنے بلند ہونا چاہیے، اور جہاں وارث ہوتا ہے وہاں ورثہ محفوظ ہوتا ہے، اور جہاں وارث نہیں ہوتا وہاں ورثہ تباہ ہو جاتا ہے۔ یہی تو سبب ہے کہ توریت، انجیل اور زبور
پروردگار عالم کی کتابیں چونکہ کوئی وارث نہیں تھا، یہ کتابوں میں تبدیلیاں ہو گئیں، اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کو باقی رکھنے کے لیے وارث قرار دیا۔ آج بھی قرآن اپنی اصلی حالت میں اس لیے باقی ہے کہ آج بھی ایک وارث محمد باقی ہے۔ صلوات محمد والوں۔ دیکھیے، کسی گھر میں آپ جاتے ہیں، کسی چیز کی ضرورت پڑے، آپ کو پتہ نہیں کہ وہ چیز کہاں رکھی ہے، اس لیے کہ وہ آپ کا گھر نہیں ہے، آپ اس کے وارث نہیں ہیں۔ اب پوچھنا پڑے گا کوئی چیز معلوم کرنے کے لیے وارث سے۔ یہی تو سبب تھا کہ قرآن کے جو وارث تھے، اب قرآن میں جو کچھ ہے اگر پوچھنا ہے تو وارث سے پوچھنا پڑے گا، مالک سے پوچھنا پڑے گا۔ یہی تو سبب ہے کہ ساری دنیا علی کے در پہ آتی تھی، علی کسی کے در پہ نہیں جاتے تھے۔ بادشاہ وقت ہو جانا اور ہے، وارث قرآن ہونا اور ہے۔ اگر بادشاہ وقت علی کے در پہ نظر آ جائے تو سمجھ لینا کہ علی وارث قرآن ہے، یہ وارث قرآن نہیں ہے۔ اور یہی تو سبب ہے کہ دوسرے دور میں خلیفہ روم کے پاس سے ایک وفد آتا ہے اور آ کے سوال کرتا ہے۔ سوال کیا ہے؟ آسان سوال تھا، یہ بتائیے کہ کیا قرآن میں کوئی ایسا سورہ ہے جس میں 7 آیتیں ہیں اور 7 حروف نہیں ہیں؟ ایک مرتبہ خلیفہ دوم نے سارے اپنے علماء کو جمع کیا اور پوچھا، وہ سب لوگ عاجز تھے جواب دینے سے۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے قرآن کا، قرآن کی آیتیں گن لینا یہ صرف ظاہر ہے، قرآن کا باطن نہیں ہے۔ معلوم ہوا ظاہر جو نہیں جانتے تھے وہ وارث کیسے ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات کو بلایا گیا، آپ نے فوراً ارشاد فرمایا کہ سورہ حمد ہے جس میں 7 آیتیں ہیں اور 7 حروف موجود نہیں ہیں۔ پوچھا گیا کہ وہ 7 حروف کیوں موجود نہیں ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا چونکہ ان کا تعلق عذاب الہی سے ہے، لہٰذا وہ 7 حروف پروردگار عالم نے سورہ حمد میں نہیں رکھے۔ اور یہی تو سبب ہے کہ جو وارث ہے وہ سلونی کا دعویٰ کرتا ہے۔ قرآن میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ معلوم ہوا خطاب نہیں جاننے والوں سے ہو رہا ہے۔ نہیں جاننے والوں سے خطاب خود اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ جاننے والے ہیں، کچھ جاننے والے ہیں۔ اور قرآن خود بھی کہہ رہا ہے، اللہ پروردگار عالم نے اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، پروردگار عالم نے تمہیں اپنے ماں کے پیٹ سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ معلوم ہوا جاہل ہے انسان، دھیرے دھیرے علم حاصل کرتے ہوئے کسی سبجیکٹ میں ماسٹر کر کے اس کے بعد پی ایچ ڈی کرتا ہے تو اسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ماہر ہو گیا۔ اگر وہ اس سبجیکٹ میں ماہر ہو جائے تو پھر کوئی دوسرا اس میں پی ایچ ڈی نہیں کرنا چاہیے، پھر دوسرے ایک لائن میں سبجیکٹ میں اسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرتا ہے۔ معلوم ہوا ایک ہی سبجیکٹ میں کئی پی ایچ ڈی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی کسی علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، ایک علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب ایک علم کا احاطہ نہیں کر سکتا تو وارث قرآن کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ جبکہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے بے شمار علوم رکھ دیے۔ نہیں، علوم کیا چھوڑیے، ابو بکر ابن عربی ایک محقق ہے قرآن کا، وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ یہ جو لفظ ہے اس میں 4335 استعمالات ہیں۔ کیا سمجھے آپ؟ 4335 مفاہیم ہے الحمدللہ میں۔ اب اندازہ کیجئے ان کی عظمت کا جو قرآن کے نزول سے پہلے رسالت مآب کے نکاح میں، خطبہ نکاح میں الحمدللہ کہہ رہے تھے۔
یعنی جناب ابو طالب، معلوم ہوا یہ 4345 استعمالات الحمدللہ کے پیش نظر رکھ کے جناب ابو طالب الحمدللہ سے خطبہ شروع کر رہے ہیں۔ علم جناب ابو طالب کا اندازہ اب کیجئے آپ، ایک لفظ الحمدللہ قرآن کا جس میں 4335 مفاہیم، اور وہ لفظ اپنے خطبے کے ابتدا میں جناب ابو طالب ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے کہ وارث قرآن کے والد ہیں۔ اب یا تو یہ مانیے کہ لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے الحمدللہ کہا جناب ابو طالب نے، یا پھر یہ مانیے کہ جو ابو طالب کی زبان سے نکل جائے اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ قرآن میں رکھ دیتا ہے۔ یہ منزل ہے ان ہستیوں کی۔ چونکہ 9 بجے جشن ختم کرنا ہے، بس میں ایک آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں وارث کے متعلق، کہ وارث ہمیشہ ورثے سے افضل ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مالک بیمار پڑ جائے تو گھر بیچ دیا جاتا ہے اس کو بچانے کے لیے، معلوم ہوا ورثے کو وارث پر وار دیا جاتا ہے۔ اب قرآن ہے ورثہ، اہل بیت ہیں وارث، تو ماننا پڑے گا کہ اہل بیت قرآن سے افضل ہیں، افضل ہیں قرآن سے اہل بیت، اس لیے کہ وہ وارث ہیں اور قرآن ورثہ ہے۔ جو ورثہ ہے یقیناً وہ وارث کے تحت ہوگا، وہ افضل نہیں ہوگا، مفضول ہوگا، وارث افضل ہوگا قرآن سے۔ ماننا پڑے گا کہ اہل بیت، اسی لیے تو قرآن ناطق کہا گیا، یہ قرآن صامت ہے۔ دیکھیے آسان مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، قرآن سمجھ میں ہی نہیں آ سکتا، ایک جملہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں اور اس کے لہجے بدلتا ہوں، معنی کیسے بدلتے ہیں آپ دیکھتے جائیے۔ اگر میں کہوں آپ بمبئی جا رہے ہیں، یہ ایک بیانیہ جملہ ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ بمبئی جا رہے ہیں، اس کے بجائے اگر میں نے لہجہ ذرا سا تبدیل کر دیا اور اس کے بعد میں نے کہا آپ بمبئی جا رہے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ یہ سب نہیں، آپ بمبئی جا رہے ہیں۔ اب اسے اور تھوڑا سا لہجہ تبدیل کیا میں نے، آپ بمبئی جا رہے ہیں، طنز ہو گیا۔ اب اس کے بجائے میں نے لہجہ اور تبدیل کیا، آپ بمبئی جا رہے ہیں، معلوم ہوا ہندوستان کے سارے مقامات کو چھوڑ کے بمبئی پہ تاکید ہو رہی ہے۔ اسی طرح میں نے کہا آپ بمبئی جا رہے ہیں، معلوم ہوا جانے پہ فعل پہ اصرار ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایک جملہ میرا چھوٹا سا ہے، 5 لہجے بدل گئے تو 5 معنی بدل گئے۔ اگر یہ جملہ کاغذ پہ لکھ دیا جائے تو کون مطلب سمجھے گا کہ میرا مطلب کیا ہے، جب تک کہ لہجہ معلوم نہ ہو۔ اب قرآن اسی وقت سمجھ میں آتا ہے جب لہجہ پروردگار عالم کی زبان سے سنا جائے۔ علی کی زبان سے سنو تو قرآن سمجھ میں آتا ہے، ورنہ قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اے میرے مالک اس قلیل ذکر کو قبول فرما، بانی جشن اور حاضرین جشن کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مشتاق حج و زیارات ہیں انہیں مشرف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، دعاؤں میں تاثیر عطا فرما، اسلام کو سربلند فرما، ہمیں اس قابل بنا کہ ہم نصرت امام زمانہ کر سکیں، وقت ظہور موجود نہ ہو تو ناصرین میں شمار فرما، تعجیل فرما ظہور امام اعظم۔